بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے بہت مختصر صحت مند رہنے کے چند اصول بتانا چاہوں گا، جنہیں اپنا کر آپ نہ صرف اپنے زندگی کے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کو صحت مند طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ جینا ہر ایک کا حق ہے، اور یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا، اے میرے پیارے رسول، زندگی کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ پھر پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت کون ہے، کیا چیز ہے؟ تو اللہ کا جواب آیا، اے میرے پیارے رسول، زندگی کی سب سے بڑی بادشاہت جو ہے وہ صحت ہے۔ پھر پوچھا، تیسری دفعہ بھی جب پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں نہیں معلوم کہ صحت کتنا بڑی نعمت ہے، کہ انسان صحت مند ہو تو غربت بھی اچھی گزرتی ہے، اور تمام نعمتوں کو بندہ انجوائے کرتا ہے۔ اور اگر صحت نہ ہو تو تخت بھی انسان کو پرکشش نظر نہیں آتا، اور زندگی کی کسی نعمت کو بھی انسان انجوائے نہیں کر سکتا۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ میں لمبی عمر پاؤں، میں بیماری سے بچا رہوں، اور میں صحت مند رہوں۔ تو یہ آپ کا حق ہے۔ آج میں بتاتا ہوں، زندگی کے بہت کم اصول ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا سب سے زیادہ لائف سٹائل جو ہے آج کل تبدیل ہو گیا۔ پرانے زمانے میں جتنے بھی ہمارے پیغمبر تھے، پرانے زمانے کے لوگوں کی عمریں ہزاروں سال ہوتی تھیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ وقت گزرتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا، دور تبدیل ہوتے گئے۔ ہماری آپ دیکھیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تبدیل ہوتی گئی اور ہماری عمر کو کم کرتی گئی۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ایمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ اس طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اس طرح اصحاب کہف بھی زندہ ہیں، جو اللہ کے حکم سے دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی چیز رکھی ہے کہ جو ان کی عمر کو کم نہیں ہونے دیتی، اور ان کی موت کی طرف ان کو روانہ نہیں ہونے دیتی۔ دیکھیں، خدا کی حکمت عملی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہوگی جس حکمت کے ساتھ یہ ہستیاں زندہ ہیں۔ اور دیکھیں کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کی لمبی عمریں پاتی ہیں، مگرمچھ ہیں۔ اس طرح کیا ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جانور لمبی عمر پاتے ہیں؟ تو ریسرچ نے، سائنسدان نے، میں ڈاکٹر ہوں اور ریسرچر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ریسرچ کی گئی تو دیکھا گیا کہ انسان کے اندر جیسے ہی بچپن سے بڑا انسان ہوتا رہے تو اس کے اندر ایسی چیزوں کا پہلے اضافہ ہوتا ہے 16 17 18 19 20 سال کے بعد، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انسان بڑھاپے کی طرف، اور جب یہ عمل رک جاتا ہے تو موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ موت ایک پروسیس کا نام ہے کہ جب ہمارے نظام زندگی کے رک جاتے ہیں تو پھر وہ عمل جو ہماری موت ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، بے شک موت کا خالق بھی وہی ہے اور زندگی کا خالق بھی وہی ہے، اور اس کے راز بھی اسے معلوم ہے۔ اس نے یہ بھی دکھا دیا کہ اگر میں زندہ رکھنا چاہوں تو موت آتی نہیں ہے، اور اگر میں زندہ نہ رکھنا چاہوں تو ایک دن کے بچہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی باہر میرے حکم کے بغیر زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔
تو سب سے پہلے بتاؤں کہ لائف سٹائل ہمارا کیا ہے. دیکھیں اس لائف سٹائل کے پیچھے دیکھیں کہ ہمارا جو سیل ہے، ایک خلیہ ہے، تقسیم ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ڈی این اے ہوتا ہے. وہ ڈی این اے جو ہوتا ہے وہ ہماری جینیٹکس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے اندر جینس ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن ڈی این اے جب ہمارا سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے تو ہر ڈویژن کے بعد ہمارے سیل کا اندر جو ہمارا ڈی این اے کے ساتھ ایک چھوٹا سا نیچے ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو ہم ٹیلومیئر کہتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اس سیل ڈویژن کو جو اسٹیلومریز ایک انزائم ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ انزائم کم ہوتی ہے، وہ رتوتیں کم ہوتی ہیں، اور ہمارے سیل ایک حد تک ایسا آتا ہے کہ وہ تقسیم ہونا بند ہو جاتے ہیں. جب بند ہو جاتے ہیں تو وہ بڑھاپے کا شکار. تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا گیا، اور اس میں دیکھا کہ لائف سٹائل تبدیل کرنے سے ہماری یہ انزائم بہتر ہو جاتی ہے. پہلا، جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی واک کرنا اچھی بات ہے، بالکل. فلائی، اف یو کینٹ فلائی یو رن، اف یو کینٹ رن یو شوڈ واک، اف یو کینٹ واک یو شوڈ موو، بیکاز دا موومنٹ از دا لائف. بہت اچھی بات ہے. پہلے زمانے کے لوگ کھیتوں میں سارا سارا دن چلتے تھے. اب میں جس علاقے میں رہتا ہوں پہاڑی علاقہ ہے، وہاں لوگوں کی عمریں بہت ماشاءاللہ اچھی ہیں، صحت اور لمبی عمریں پاتے ہیں. تو ایک تو یہ لائف سٹائل کے اندر جب ہم نے ایسی چیزیں اے سی ایئر کنڈیشنز کے لیے اور سہولیات، اور اس طرح ہم آرام دہ کمروں میں جب رہیں گے تو ہمارے جو انسان ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات ہے کہ ہماری خوراک بہت اہم ہے. دیکھیں ہم شوگر کتنا لیتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ ایک نشہ ہے، چینی ایک نشہ ہے جو ہم لیتے ہیں، اور وہ ہمارا جسم سارا دن اس چینی انسولین سکریٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر شوگر کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے مصروف رہتا ہے. اسے کوئی اور جو دوسری ہماری جسم کو منرل چاہیے ہوتی ہیں یا دوسری مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتی ہیں، وہ اس کو پراپر طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا. ہم کتنی خوراک کھاتے ہیں وہ سارے کاربوہائیڈریٹ سے لیپیز ہیں، اور سفید چینی ایک زہر ہے، اس سے ہم نہیں بچ پاتے. تیسرا یہ کہ ہم آج کل جب بھی بیٹھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں، میرے تو ایک دوست آتے ہیں تو پہلے ہی بیٹھنے سے پہلے اچھا یہ فلاں کا کیا حال ہے یار، وہ کیا کر رہا ہے، یہ ہم دوسروں کو سارا دن ڈسکس کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے ویژنس کو نہیں بڑھاتے. جب ویژنس نہیں بڑھتا تو آپ کی ٹیلومریز بھی نہیں بڑھتا. سب سے پہلے ٹیلومریز کو بڑھانے کا طریقہ واک بتایا، دوسرا آپ کو خوراک بتایا، تیسرا یہ ہے کہ آپ ویژنس کو بڑھائیں. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز، یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ آپ کی زندگی کو تقویت دیتی ہیں، آپ کی انزائم کو بڑھاتی ہیں. یہی ہے سخت رخت سفر میرے کارواں کے لیے. آپ سارا دن دوسروں کو ڈسکشن کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ کرتے ہیں، آپ کا وقت اپنی ویژن کو بڑھانے میں مصروف نہیں رہتا. جب تو عقل مند انسان بیٹھتے ہیں تو وہ ویژنس کو ڈسکس کرتے ہیں. جب کند ذہن لوگ ہوتے ہیں تو دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر مفت کی دشمنیاں، مفت کی جیلسنس، رشتہ داریوں سے لڑائیاں، رشتوں سے جھگڑے، بیوی سے جھگڑے، میاں سے جھگڑے، بچوں سے جھگڑے، یہ مسائل آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، زد بڑھاتے ہیں. ڈپریشن کا جب شکار ہوتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وہ انزائم جو آپ کو زندگی کو بڑھا رہی ہیں وہ کم کرتے ہیں. پھر آپ کا سونے کا وقت نہیں ہے. 3 جاب کرتے ہیں لوگ، روٹی پوری نہیں ہو رہی. پہلے زمانے میں تو لوگ رہا کرتے تھے، نیچرل ڈائٹ کھاتے تھے، زمین سے اگی ہوئی چیزوں کو کھاتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، زندگی اچھی گزارتے تھے، ان کے اندر یہ انزائمز بڑھتی تھی. آرام کا وقت نہیں ہے، ہم کبھی اتنے سو نہیں سکتے سکون. دوپہر کا سونا تو آج کل بالکل ہی ختم ہو گیا. یہ چیزیں زندگی میں جب نہیں ہوتی تو ہم جلدی بڑھاپے کا شکار ہوتے ہیں. آپ اینٹی ایجنگ پروسیس کو جب کریں تو ان ساری چیزوں سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ خوراک کے اندر جہاں پہ آپ نیچرل چیزوں کو کھانا ہوتا ہے، آپ 2 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں، ایک زیتون. اللہ نے زیتون کا ذکر بار بار کیا، اور کئی بار کیا، 6-7 مرتبہ کیا. زیتون کا جو پودا ہے بیسیکلی فلسطین اس کا اصل وطن ہے.
اور اس سے وہ ہجرت کرتا ہوا وہ کہیں اٹلی، اور اس وقت سب سے زیادہ آ، اس کو پیداوار کرتا ہے اس کے ساتھ، ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیتون کھانے سے اللہ نے کئی 6 سے 7 مرتبہ کھاتے ہیں، اگر آپ فریش زیتون نہیں ملتے 6 سے 7 زیتون آپ روز اس کی گٹلیاں کھائیں۔ اگر نہیں ہوتا تو آج کل وہ اولیو آئل آتا ہے، اولیو آئل کا 1 چمچ صبح اور 1 شام کا، آپ کی وہ انزائم برقرار رہیں گے، خوش رہیں گے آپ۔ تو خوشی جو ہے آپ کی ٹیلومیریز کو بڑھاتا ہے۔ منصوبہ بندی جیسے میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، اور اس سے ایک منصوبہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا شروع ہوتا ہے۔ میں بچہ تھا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں شادی کروں گا، میں پھر بچے ہوں گے، پھر ان کو پڑھاؤں گا، پھر ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کو پڑھاؤں گا، پھر یعنی ایک منصوبے بنتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک پروجیکٹ بنایا، پھر دوسرا پروجیکٹ، اور ساتھ ہی اپنے زیتون کو شامل کریں۔ دوسرا ہے انجیر۔ انجیر کا جو پودا ہے کم از کم 9,000 سال پہلے قبل مسیح میں اس کا ذکر ملتا ہے، بہت پرانا اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اگر آپ کم از کم خالی منہ، نہار منہ، کیونکہ پیٹ اس وقت خالی ہوتا ہے، تو آپ یہ انجیر لیں گے تو اولیو لیں گے، انجیر لیں گے تو اس کی ابزارپشن بڑھے گی۔ اگر آپ پیٹ بھر کے کھا لیں گے 2 پراٹھے کھانے کے بعد، اگر آپ پھر انجیر اور زیتون لیں گے تو اس کی ابزارپشن تو نہیں لگی، وہ تو اس کی کاربوہائیڈریٹس کو جمع کرنے کے اندر ان کو میٹابولائز کرنے میں مصروف رہے گا۔ ان دو پودوں کی، ان دو اس کے اندر ایک آئل بتایا ہے زندگی میں شامل کریں، اور دوسرا یہ آپ کا انجیر بتایا، اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں میگنیشیم بھی ہے، اس کے اندر زنک بھی ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں، اس کے کچھ مقدار میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہے۔ 6 پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، انار کا ذکر ہے، اس کے بعد انگور کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، کیلے کا ذکر ہے، شاہد کا ذکر ہے۔ کیا ہم ان نیچرل چیزوں کو قرآن کی حکمت اور دانائی کو سمجھتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے میرا آج کا میسج سب کے لیے ہے، صحت مند رہیں، اس نیچرل خوراک کو اپنائیں، اپنے زندگی میں زیتون اور اپنی زندگی میں انجیر شامل کریں، اور اس کے بعد آپ ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے آپ کا جسم ان مائکرو نیوٹرینٹس کو ابزار کرنے میں ناکام رہتا ہے اور سارا دن انسولین کے چکر میں رہتا ہے۔ اور آپ اپنے آرام کو بہتر کریں، آپ دوسروں کو ڈسکس کرنا کم کریں، آپ غیبت کرنا چھوڑ دیں، آپ نیند مکمل کریں، آپ واک کریں، انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند رہیں گے اور اپنی عمر سے کم نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔